بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات کا کروڑا فضل ہے، شکر ہے، جس کی توفیق سے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات سے ہم ایک بار پھر اللہ کے پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی میری سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پچھلے 2-3 جمعۃ المبارک سے ہمارا ایک ہی موضوع چل رہا تھا، میں اس کو جتنا سمیٹنے کی کوشش کرتا رہا وہ اتنا پھیلتا گیا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ہم نے اس میں عافیت سمجھی کہ اس کو ایک بار چھوڑ دیا جائے، اس سے اگلی بات کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ماہ جمادہ اول ہے، اس کے موضوعات ہیں، یہ بیان کرتے کرتے یہ مہینہ گزر جائے گا تو اگلا جمادہ ثانی کا آ جائے گا، اس کے پھر اپنے بے شمار موضوعات ہیں، وہ بھی موضوعات ہم سمیٹ نہیں پائیں گے تو پھر رجب آ جائے گا، پھر شعبان آ جائے گا، پھر رمضان آ جائے گا، اسی طرح پھر یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے میں بات پچھلے اپنے موضوع کے ساتھ ہی جوڑ دوں گا، بس 1-2 جملے ہیں، ان کو ذرا دل میں جگہ دے کر ذرا یاد کر لیں۔ اس کے ساتھ بالکل متصل آپ کا کل والا سوال میرے ذہن میں ہے، اے بندے ذرا سارے کٹھے ہو لین پھر ان چھیڑ لینے جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کس طرح خوش ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ حضور سے محبت کی جائے، سبحان اللہ، کیا بات۔ دوسرا یہ کہ حضور کے دین پہ عمل کیا جائے، بے شک۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ حضور کے دین کا مشن کا کام کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ جہاں بھی کام کریں گے، جس انداز سے بھی کام کریں گے، وہ کسی نہ کسی فکر کے تحت ہوگا۔ بے شک۔ کیا؟ فکر کرتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فکر۔ کیا ہے؟ نہیں ہوتا جناب، کسی کے ہاں بھی نہیں ہوتا، کسی ایک جگہ پہ بھی نہیں بیان کیا جاتا ان موضوعات کو، وہی 2-4 معمول کے مطابق موضوعات ہیں، اسی پہ ہی بات کی جاتی ہے۔ آپ مجھے بتا دیں، آپ کو کسی نے کبھی عقل کے موضوع پہ خطاب سنایا ہو؟ کیا بات۔ عقل کے اندر ایک فکر ہوتی ہے، آج آپ کو فکر کے موضوع پہ خطاب سنا رہا ہوں۔ بے شک۔ عقل پڑھی تھی تو وہ بھی قرآن سے پڑھی تھی، آج فکر پڑھ رہا ہوں تو وہ بھی قرآن سے ہی پڑھ رہا ہوں۔ بے شک، کیا کہنے، سبحان۔ سمجھ آ گئی ہے سر؟ سلامت رہیں۔ اس کے لیے جس آیت مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 176 کا آخری حصہ ہے۔ پیچھے اس کے ایک قصہ بیان ہو رہا ہے، اس کے ساتھ بالکل اس آیت کے اختتام پر اللہ نے قصہ بیان کر کے محبوب کو اس قصہ بیان کرنے کی وجہ بتائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، محبوب فقصص القصص، آپ ان قصوں کو دہرائیے۔ کیا بات۔ قرآن مجید میں مختلف قصے ہیں، آپ ان قصوں کو قصہ خوانی کیجئے، آپ ان کو سنائیے، مگر سنانے کا پرپس کیا ہے وہ ہر ایک اپنا اپنا کوئی نہ بنائے
جس نے قصہ قرآن مجید میں رکھوایا ہے اس نے اس کی وجہ بھی بتائی ہے. بات سمجھیں جی. بے شک فرمایا محبوب فقصص القصص، یہ جتنے بھی قرآن مجید میں قصے ہیں آپ ان کو سنائیے، دہرائیے، اپنے صحابہ کو سنائیے، قرآن کا حصہ بنائیے. قیامت تک امت مصطفیٰ ان قصوں کو پڑھتی رہے. مگر وجہ کیا ہے؟ لعلہم یتفکرون. قصہ پڑھ کر خالی کانوں کا چسکا نہیں لینا، اپنی فکر کو درست کرنا ہے. آصف حیدری، سبحان اللہ. اپنی فکر کو فکر درست کرنے کے لیے اللہ نے مختلف قصے بیان کیے، بے شک اور وہ قصے دنیا داری کی کسی کتاب میں نہیں ملتے. اللہ نے قرآن مجید کا حصہ بنائے ہیں. بے شک قصہ بھی ہو اور قرآن کا حصہ بھی ہو. قصہ بھی ہے اور قرآن مجید کا حصہ بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، اب مطلب نکالا نہیں ہے، صاف صاف مطلب ہے. قرآن کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ فکر کو درست کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ آپ مجھے پورے قرآن مجید میں قیامت تک ایک آیت بتا دیں جس میں اللہ نے کہا ہو قرآن حفظ بھی کرو. جو شے قرآن مجید میں حکم ہی نہیں، اس کے پیچھے اگر مرتے مرتے پھریں تو مجھے بتائیے جو حکم آ رہا ہے اس کی طرف غور ہی نہ کریں تو بتائیے جس نے قرآن بھیجا ہے وہ خوش ہوگا؟ وہ میرا ہی جملہ ہے، ایک میں نے کہا تھا، اور میرا چونکہ ذاتی نہیں ہے، جو بھی ذہن میں آئے وہ خیرات ہے در بطول کی. وہ میں نے ہی ایک جملہ کہا تھا کہ تم حافظ قرآن بنانا چاہتے ہو، ہم محافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں. خوش رہیں، سلامت رہیں. اس وقت جو ضرورت ہے وہ محافظ قرآن کی ضرورت ہے. کی آخ دیو پنجابی چ اٹ پٹو تے حافظ نکل آندا ہے. حافظ تو ہزاروں ہیں، محافظ کون ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے مشکل کام ہے حفظ کے لیے. کئیوں کو 8 سال لگتے ہیں، نہیں لگتے؟ بھائی میرا ایک جملہ ہے، اس کو اپنے دل میں لکھ لیں، انشاءاللہ قبر کی دیواروں سے لے کر حشر کی صبح تک آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا کہ حفظ کرنے کے لیے، حافظ بننے کے لیے بڑا لمبا وقت چاہیے، فکر کے لیے ایک لمحہ چاہیے. ہائے ہائے ہائے، فکر کے لیے لمحہ چاہیے، ایک لمحہ. جس لمحے سائیاں دا رخ تواڈے ال ہو جائے. ہائے 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 ہائے، وہ ایک لمحہ چاہیے. واصف علی واصف فرماتے ہیں اس لمحے کی جستجو کرنا ہی انسانیت ہے. ہائے ہائے ہائے، جو انسان کے اندر انسانیت ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک لمحہ ہے، جس ایک لمحے میں فکر نے درست ہونا ہے. لمحے لگتے ہیں، وقت نہیں لگتا جناب. کتنا لمحہ لگا تھا، کتنا وقت لگا تھا. عمر گھر سے نکلے ہیں قتل کے ارادے سے. عمر گھر سے نکلے ہیں، فاروق اعظم گھر سے نکلے ہیں قتل کے ارادے سے. راستے میں بھی ابھی ارادہ نہیں بدلا. وقت لگا ہے؟ نہیں، ایک لمحہ لگا ہے. اور لمحہ بھی ایسا تھا کہ پھر جو واپس اپنے گھر نہیں لے کے گیا، مصطفیٰ کے گھر لے آیا. کایا ہی پلٹ گئی. یاد رکھنا، میں یہ بار بار جملہ اس لیے دہراتا ہوں کہیں کل آپ اللہ کے حضور یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. آپ جتنے لوگ ہمارے ہاں جمعہ پڑھنے آتے ہو بھائی، کم از کم 7 دن کے بعد یہ 8واں دن جو فکر دینے کا ہے، ہم اس 1 گھنٹے کے تو پابند ہیں کہ نہیں پابند؟
انشاءاللہ آپ کہیں گے جی ہم تو 7 دن پورے ہم تو رزق کی تلاش میں رہتے تھے، 8 دن کے بعد جاتے تھے، وہ بھی دوڑے مائیے سنا کے اٹھا دیا کرتے تھے۔ فکر ہو کہ میرے مرید بڑھتے رہیں تو بابا پھر مرید ہی بڑھتے ہیں، ہدایت نہیں بڑھتی۔ جس لمحے کی ضرورت ہے وہ آپ کو اور مجھے وہ لمحہ تلاش کرنا ہے، ہماری جستجو اس ایک لمحے کو پانے کی ہے۔ حضور بابا صاحب کے متعلق جو سن رکھا ہے سب نے جھوٹ ہے، ظاہر اس کا یہ ہے، باطن اس کا یہ نہیں۔ کچی تند نہ لٹکے رہ، لٹک سکنا ہے تو یہ اس کا ظاہر ہے۔ سمجھانا تجھے یہ ہے کہ وہ کتنا وقت انہوں نے اس کیفیت میں گزارا۔ میرا بیٹا بول ذرا، اس کیفیت میں گزارا۔ اور پتہ ہے کمال کیا ہے، وہ 12 سال گزرے اور جب وہ فکر بدلنے کا لمحہ آیا، وہ جو 12 سال دیکھتا رہا نا جانور چرانے والا وہ چرواہا، وہ کہتا کبھی اس لمحے میں بھی نہ بیٹھ کے دیکھوں۔ لجپال نے جب کرم کیا تو پہلا کرم اس چرواہے پہ ہوا، پھر کرم فرید پہ ہوا۔ وجہ کیا ہے، وہ جستجو میں لگ گیا۔ 99 کا قاتل جب وہ قتل کر رہا تھا تب تک تو نہیں بدلا، وقت نہیں بدلتا، لمحہ بدلتا ہے۔ آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں میں، اور وہ دونوں قرآن سے ہیں۔ ایک قرآن مجید سے لے لیں، ایک روز روشن کی طرح یہاں ہے اس کی لے لیں۔ پہلی اس کی مثال ہے شیطان کی۔ عبادت گزار نہیں تھا، نوافل نہیں تھے اس کے ہاں، سب کچھ تھا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جس طرح آپ کے واعظین آپ کو منبر پہ بیٹھ کے خطاب سناتے ہیں، یہ خطیب الملائکہ تھا، اتنا معزز تھا، یہ بھی خطاب کیا کرتا تھا، واز کرتا تھا۔ مجھے بتائیے دھتکارا کس نے؟ نماز نے؟ روزے نے؟ اس کے اعمال نے؟ نہیں، فکر نے۔ کوئی بیٹھا ہے؟ نماز نے نہیں بدلا۔ عبادت جو قبول ہوتی ہے وہ بھی فکر کے تحت، اور جو عبادت مردود ہوتی ہے وہ بھی فکر کے تحت۔ ہائے ہائے، فکر اس کی ٹھیک نہیں تھی، بول سچ رہا تھا۔ میں کمال آپ کے حسن ذوق کو آپ کو سلام دینا چاہتا ہوں، یہی بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کہا کیا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار، اس نے کہا اللہ تو نے مجھے جو پیدا کیا ہے وہ آگ سے پیدا کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں۔ غلط ہے جی، سارے ہلائیں ذرا۔ صحیح ہے، اس کا مطلب سچ بول کے بھی مردود ہے۔ خوش رہے یار، آپ سب کو بٹ صاحب، آپ کے بچوں کو، آپ کے سب نوجوانوں کو رات کی پھر مبارکباد، خوش رہیں۔ پھر ذرا سمجھ لیں، سچ بول کر بھی مردود رہا، کیوں؟ اس کی فکر کے اندر اللہ عادل نہیں رہا۔ ہائے ہائے، اس نے سچ کہا ہے، کیا آگ سے نہیں بنا؟ آدم مٹی سے نہیں بنے؟ آپ اکثر کسی کا دل توڑتے ہیں، آپ کو کہتا یار چھڑ یار نہ کر اس طرح، تو اسی کہتے میں کو غلط کہہ رہے ہیں۔ او میری جان، ہر جگہ پہ سچ بول کر آپ نا ہیرو نہیں بنتے، کسی جگہ پہ سچ بول کر اللہ سارے اعمال عکارت کر دیتا ہے۔ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک 2 اولیاء کے متعلق اور بھی ہے، کہیں جا رہے تھے، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کے متعلق بھی لکھا ہے، کہیں جا رہے تھے، نفلی روزہ تھا آپ کا، آگے ایک بندے نے نا کہا جی یہ کھا لیں، کچھ کھانے کی دعوت دے دی، وہ پتہ نہیں بیچارہ کتنے سالوں سے انتظار میں تھا، آپ نے چپ کر کے کھانا شروع کر دیا، مریدوں کو پتہ تھا آپ کو روزہ ہے، جب کھا لیا
اب ظاہر سی بات ہے وہاں تو نہیں کہہ رہے تھے. اب مریدوں کی یہی تو تربیت ہوتی, وچوں تھوڑی یہ ہاتھ روک لینا بھی حضور کی کری جاندے ہو تسی. جو موقع پہ بول پڑے وہ مرید نہیں رہتا, وہ شریک بن جاتا ہے. ہائے مرید بعد میں بولا کرتے, حضور اس کی ذرا کچھ وضاحت کر دے, اس کی کیا وجہ ہے. آپ نے فرمایا روزے دا کیے 60 روزے رکھ کے کفارہ ادا کر لوں. مجھے شریعت کی سزا بتا, جس کا دل ٹوٹ جائے اس کی سزا کیا ہے, کفارہ کیا ہے. تسی صرف ویسے ہی سنیا بول کفارہ کیا ہوگا. کفارہ کیا ہے, دل توڑنے کی سزا کیا ہے بتا. وہ کہتا ہے عرش معلی سے بھی بہتر ہے مومن کا دل. دل توڑ کر وہ نہیں ملتا جناب, اس کے لیے دل ٹوٹے تو وہ کہتا ہے میں رہتا ہی ٹوٹے ہوئے دلوں میں. بندہ نہ دل توڑے. جب بندہ کسی کا دل توڑ دیتا ہے وہ کہتا جا جو کچھ تو نے تیری نظر میں یہی ہے, تو سمجھتا ہے نماز کی. اللہ نے کچھ بھی کائنات میں انبیاء سمیت, لفظ سمجھنا جی, بار بار بولے نہیں جاتے, اللہ نے انبیاء سمیت کچھ بھی ضرورت کے تحت نہیں بنایا, جو بھی بنایا ہے حکمت کے تحت بنایا. جب نبی ہی اللہ کی ضرورت نہیں تو نماز ضرورت کہاں سے آ گئی. نماز اللہ کی ضرورت نہیں بندے کی ضرورت ہے. روزہ اللہ کی ضرورت نہیں بندے کی ضرورت ہے. حج اللہ کی ضرورت نہیں بندے کی ضرورت ہے. زکوٰۃ اللہ کی ضرورت نہیں بندے کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے ضرورت اپنی پوری کر مگر فکر کے تحت کر. ہائے ہائے, اللہ نے کہا جا تجھ پہ لعنت ہے. لعنت, لعنت کہا لعنت. اس کا مطلب ہے آج بھی آپ کسی پہ لعنت بھیجیں نا وہ اللہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے. ہاں بس مینوں پتہ ہے بندے دو ہی بولنے نا, یا ایک آصف حیدری یا کاشف صاحب, باقی انہوں پتہ ہی نہیں, کسی نے سمجھایا ہی نہیں. ہاں میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تجھ پہ لعنت کس وجہ سے ہوئی. اس نے کہا علیہ السلام کے بغض کی وجہ سے. ہائے وہ جو کل کا لعنتی بنا تھا وہ بھی علیہ السلام کے بغض کی وجہ سے. جو آج بھی لعنتی بنتا ہے وہ کسی نہ کسی علیہ السلام کے بغض کی وجہ سے بنتا ہے. میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں صحابہ علیہ السلام نہیں ہیں, صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں. علیہ السلام وہ ہیں جن کے لیے صبح و شام نہیں ہر وقت سلام آتے ہوں, وہ علیہ السلام ہے. صحابہ کا یہ مقام تھوڑا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. بھئی آپ اور میں ساری زندگی بہت جی بڑے مطمئن چہرے کے ساتھ مر جاتے ہیں, پتہ نہیں وہ راضی ہوا بھی کہ نہیں. جن کو وہ خود کہہ دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ مجھ سے راضی ہیں میں ان سے راضی ہوں. بتا ان سے بڑھ کر کائنات میں کون ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا, اللہ نے فرمایا جا لعنت ہے تجھ پر. کھڑے ہو کے کہتا ہے چٹھا صاحب, کھڑے ہو کے کہتا ہے میرے مالک جو آج تک سجدے کیے, اللہ نے کہا ان پہ بھی لعنت ہے. جو آج تک خطاب کیا تھا, اور میں ہو رہے اس تو ذرا پرچہ کرا لوں اپنے تھے. سوچو جس نے بھی خطاب کیا ہے اس نے کہا سجدوں پہ تو لعنت, جو آج تک میں نے خطابات کیے تھے اللہ نے کہا اس پہ بھی لعنت. اس کے خطاب پہ لعنت ہو سکتی ہے, جو بطول کو خطا پہ کہے اس کے خطاب پہ لعنت نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. ایک یہ ہے ہزار عبادت کے باوجود دھتکار دیا گیا, کیوں؟ عبادت تھی فکر نہیں تھی. آؤ ایک کائنات میں بندہ اور دکھاتے ہیں, ہے ایسا جس نے رسول کے بیٹے کا راستہ روکا, نام ہے حر. تسلی سے سن لو میری جان, تسلی سے, نام ہے حر. راستہ روکا اس نے حسین کا. سب سے زیادہ مخالفت میں یہ آگے رہا.
10 محرم کی صبح کو نا ہارون بھائی اس نے زمین پہ نا ایک لکیر لگائی ایسے، لکیر لگا کے نا اس کو دیکھ رہا ہے. ایک سپاہی تھا ابن زیاد کی فوج میں، وہ قریب آیا، اس نے کہا ہر میں تجھے بڑی دیر سے جانتا ہوں، تو تہجد گزار بھی ہے، نمازی بھی ہے، میں نے تجھے فکر مند کبھی نہیں دیکھا. کل تک تو ٹھیک رہے ہو، آج کیا پرابلم ہے تیری، یہ لکیر کیوں لگائی ہے؟ کہتا میں سوچ رہا ہوں میرے پاس تہجد بھی ہے، نماز بھی ہے، آپ سن لیں، آپ کا مقدر سمجھ لیں، آپ کا مقدر، میرے پاس نماز بھی ہے، میرے پاس تہجد بھی ہے، روزہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، نماز بھی ہے، دین بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود میں سوچ رہا ہوں میرے پاس کمی کس شے کی ہے؟ سارے اعمال ہیں، حسین نہیں. عمل ہے، حسین نہیں. اس نے کہا پھر، اس نے کہا میں لکیر لگا کے دیکھ رہا ہوں، میں کس طرف کھڑا ہوں. میں نا آپ نے تھکاوٹ اتار دی، یقین کریں بڑا اچھا سنایا آپ نے. اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا یہ کیوں بات، وجہ کیا؟ اس نے کہا جب سب کچھ ہے، جملہ میرا سمجھیں گے قیامت تک دعا دیں گے. اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے مگر میری فکر پہ یزید قابض ہے، میری فکر پہ یزید قابض ہے. اللہ نے سمجھ دے دی فکر پہ یزید قابض ہو، عبادتیں فضول جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی. یہ آیا حسین کے پاس، مولا حسین علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا ہے میں فیصلہ نہیں کر پایا، آج مجھے احساس ہو گیا ہے. میرا جملہ یاد رکھیں، وقت نہیں لگا، لمحہ لگا، لمحہ لگا. مولا کے پاس آ کے کہتا ہے آپ نے فرمایا سر کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کہتا ہے مجھے معاف کر دیں. سر کیوں نہیں اٹھا رہا؟ عرض کرتا ہے آقا آنکھیں شرم کے مارے اٹھ نہیں رہی. آپ نے جیب سے یوں ہاتھ نکالا نا، جیب میں ہاتھ ڈالا، مولا حسین کی جیب میں سیدہ کائنات کے ہاتھ کا ایک چھوٹا سا رومال تھا. مولا حسین نے نکال کر نا یہاں پہ باندھ دیا، کہا آج کے بعد یہ ندامت بھی ہم نے دھو دی ہے. دس محرم کی صبح کو ہور نے بتایا دین نہیں بدلنا، فکر بدلنی ہے، فکر. منہاج القرآن کا حضور سیدی شیخ الاسلام کا جملہ یاد ہوگا، آپ نے فرمایا منہاج القرآن بیداری شعور کی تحریک ہے. ہم یہی صرف شعور بیدار کرنے آئے ہیں، اس کا نام انقلاب ہے. آپ کے ذہن میں ہو پتہ نہیں یہ کوئی تلوار لے کے نکلیں گے، یہ کوئی 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار بندہ مار دیں گے پھر حکومت پہ قابض ہو جائیں گے. تسی کہو تو میں تے اے بھی چھڑ دے خطبے والا سوٹا اے بھی چھڑ دے. مجھے کئی منہاج القرآن والوں نے پوچھا اے تسی کتھوں لے لیا؟ میں کہا بس تسی کدے خیال نہیں کیتا، تھوڑا جہا اسی رکھیا تاں ہے پتہ لگے منہاج القرآن والے کول اے بھی ہے. خالی وہ میں نے کہا پتہ نہیں آپ کون سا اخلاق پر، آپ کے گال پہ کوئی ایک تھپڑ مارے آپ دوسرا آگے کر دیں. میں کہا وہ دوسرے نے، اسی نہیں ہیں. ہم وہ ہیں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے لوگ ہیں. بلوچستان میں ایسا ہوا تھا، ہمارے کوئی 2 سکالر پہلے گئے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا رہا. جب میں گیا تو بیچارے نصیب تقدیر ہوتی، میں کی کرا. میرے ساتھ بھی اسی طرح ہے. مسجد کے اندر بیٹھے تھے، جیسے ہی اندر آئے مجھے پتا تھا کہ اس کا طریقہ واردات کیا ہے. جیسے ہی وہ اندر آئے 2-4 بندے تھے، میں نے اندر سے کنڈیاں لگوا دی. کہتا یہ کیوں بند کر رہے ہو؟ میں کہتا تینوں زندہ واپس جان ہی نہیں دینا. کہتا فوراً کہتا منہاج القرآن والے تو ایسے نہیں ہوتے. میں کہتے جو تو لبدا پھرنا ہے وہ چلے گئے نے، یہ سائیں ہور نے. تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے. وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، ایک مرید کہنے لگا اپنے بزرگ سے، کہنا حضور ایک بات بتائیں، اس دور کا قطب کون ہے؟ وہ بتا دیں.
چھڑ پرے اللہ دا نظام ہے، دخل اندازی نہ دے، تینوں کی تکلیف ہے، کیوں پوچھنا ہے؟ کہ آج کل کو کھڑکا دڑکا نہیں ہوندا، اور میں بندہ بڑا شریف ہے۔ اس کا جی مہربانی کرے ایک بار بتا دے۔ اس نے کہا وہ جو چوک میں تربوز بیچ رہا ہے، ہاں مجھے بھی یقین نہیں ہوتا تھا، میں نے بلوچستان میں دیکھا ہے بریگیڈیئر رینک کے بندے کو چائے بیچتے، ISI کا تھا، وقت کا کتب ہے، بیچ تربوز رہا ہے۔ میں کہا چلو ایک تا شکر ہے مسیتڑ تا نہیں نہ، مسیتاں دی کمائی تا نہیں نہ کھادی، پھر بھی تربوز بیچ کے ہی کچھ کھا رہا ہے نا۔ ہائے نہیں سمجھ آئی نا؟ میں نے کہا ملا دین بیچ کے کھاتا ہے، قطب تربوز بیچ کے کھا رہا ہے۔ اینج ہنسیا کر سارے ہی۔ اس نے کہا جی وہ ہے جو تربوز بیچ رہا ہے، چلا گیا یا تو جا کے چھیڑتا نا، کہتا ہے کنے دا ہے؟ میں بھلیا جنہ کوئی دے جائے۔ ایک اٹھایا تھوڑا سا کھا کے پھینک دیا، کہتا ہے تو پھکا ہے، نہیں کہا یار تو دوسرا کھا لے۔ دوسرا چکیا اے بھی ایک پھکا ہے، فرمایا چھڑی یار کوئی اور کھا لے۔ 8-10 ضائع کر کے نا واپسی آیا، کہندا نہیں جی کھ نہیں۔ میں ٹھیک ہے خیر ہے کوئی گل۔ کچھ دن گزرے تو مار دھاڑ شروع ہو گئی، ہاں گل سمجھے ہو؟ ادھر سے بھی پتہ چلا، کہتا حضور کی میں خیر ہے، آج کل وہ خاموشی نہیں رہی، پر میں سائیں بدل گئے نا۔ حضور زندگی میں پھر کبھی نہیں پوچھتا آخری بار بتا دیں اب کون ہے، وعدہ کر لیا، آج کے بعد نہیں پوچھتا، آخری سوال ہے دس دیو ہون دا قطب کون ہے؟ فرمایا انہیں گنیاں دی رو لائی ہے، یو نکر تے کھلوتا ہی۔ چلے گئے سرکار، پھر گجے بندے، حاجی صاحب گجے بندے چلے گئے جناب، وہ تو چلا گیا، کہتا ہے گلاس دے ہو رہا ہوتا، نے کہا جی ٹھیک ہے جی، پی کے نا گلاس چک کے تھلے سٹیا، کہتا جی تو لونی کو نہیں سی، انہیں ٹانڈا چاہ لیا، مار جتنے کول پہ سجا کے رکھ دیتا، واپس آن لگا پیچھے مڑ گیا، انہیں کہا تربوز والے بیلی ہو رہے اے ٹانڈیاں والے نے، وہ جو تھے نا جو سہ جاتے تھے وہ اور تھے، یہ فاروقی ہے۔ مذاق سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اگر صبر ہے تو بدر کیا ہے، احد کیا ہے، خندق کیا ہے، خیبر کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ حضور کے ہاتھ میں جو تلوار تھی، جس کے نام پہ راحیل شریف صاحب نے یہ جو غزوہ ہے ضرب عزب تھا، جو عزب تلوار تھی حضور کی، وہ کس لیے تھی؟ یہ تو کوئی بات نہیں، آپ صرف ساری زندگی مار ہی کھاتے رہیں تو مار کھانا بھی یہ بھی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ فرمایا وقت دیکھ کر اپنے آ جائیں تو رحم دل ہو جاؤ، دوئے آ جان تو لنگوٹ بھی کس لو، خیر ہے۔ ہاں اس طرح کرتے ہیں میری جان۔ ہور نے دین نہیں بدلا، فکر بدلی۔ جب کوئی شے سمجھ نہیں آئی تو پھر والی سنجر و اجمیر سے سوال کیا، ہور کے پاس نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، زکوٰۃ تھی، جہاد تھا، قرآن تھا، اعمال تھے، پھر بھی فکر مند کیوں تھا؟ کہا دین نہیں تھا۔ کیوں؟ دین است حسین، دین تو حسین کا نام ہے، جدھر حسین ہوگا دین ادھر ہوگا۔ اچھا نہیں آپ ایک جملہ صحیح کر لیں، جدھر دین ہوگا حسین ادھر نہیں ہوں گے، بے جدھر دین ہوگا حسین ادھر ہوں گے۔ میرا قرآن پہ ہاتھ ہے نہیں، غلط ہے، جدھر حسین ہوں گے دین ادھر آئے گا۔ کچھ لوگ دین میں آتے ہیں، کچھ کی اداؤں کا نام دین ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید سے جتنے بھی قصے بیان ہوں، ایک آج کے بعد یاد رکھنا، قرآن سمجھا کے حافظ نہیں بنانے، فقط محافظ بنانے۔ رٹوں کے لیے حافظ بنتے ہیں، فکر کے لیے محافظ بنتے ہیں۔ اچھا بھی رٹا لگ جائے تو بندہ حافظ بن جاتا ہے، سمجھ آ گئی بات کی؟ اور اگر فکر درست ہو جائے تو محافظ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ذکر اتارا بھی میں نے ہے، حفاظت بھی میں کروں گا۔ وہ حفاظت تلوار سے نہیں ہوتی، فکر کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ فکر درست کر دیتا ہے، بات سمجھے؟ اس لیے مختلف قصے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ ایک قصہ ہے قصہ مباہلہ، وہاں سے بھی ہم نے فکر لینی ہے۔ منہاج القرآن ہے ہی فکر کا نام۔ منہاج کا معنی ہے راستہ، قرآن کا معنی قرآن۔
قرآن کا راستہ مطلب کیا ہے؟ یہاں آ جاؤ، انہوں خالی پڑھ کے ثواب نہ لو، سواد لو، سواد۔ فکر درست ہو جائے گی تو زندگی کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اسے کہا جاتا ہے احسن القصص۔ ایک قصہ اور ہے، اسے کہا جاتا ہے قصہ عجب، وہ ہے اصحاب کہف کا قصہ۔ کس کا؟ اصحاب دا نام آ جائے تو پتہ نہیں کیوں چپ کر جاندے نے دو چار پانچ بندے۔ اصحاب کہف، اصحاب کا معنی ہے آپس میں دوست۔ کہف والے جو دو چار پانچ بندے تھے نا، وہ تھے، ان کا قصہ ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مصطفیٰ نے بیان کیا ہے۔ اچھا ایک جملہ اور لے لیں، اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ آج تک قرآن میں ہے، اور جب قرآن میں آ جائے تو کس لیے آیا ہے؟ ثواب دینے کے لیے فقط نہیں، فکر درست کرنے کے لیے۔ آئیے فکر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا جو ایک ایک لمحہ گزارا ہے وہ ثواب کی نیت سے نہیں گزارا۔ حضور نے اگر پانی کا ایک گلاس بھی پیا ہے نا تو صرف اس لیے پیا کہ کوئی دیکھ کر فکر درست کر لے۔ حضور چلے ہیں تو چلنے سے فکر ملی نہیں، حضور بیٹھے تو بیٹھنے سے فکر ملی، حضور نے تناول فرمایا تو کھانے سے فکر ملی۔ حضور بیت الخلا گئے تو وہاں سے بھی فکر ہی درست ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فکر لینی ہے، اور جب آپ دین کا کام کریں گے تو کسی نہ کسی فکر کے تحت کریں گے۔ اب فکر ہی یہ ہو، اشارہ بھی سمجھ جاتے ہیں نا آپ، جب فکر ہی صرف اس کی ہو تو پھر ہدایت نہیں آتی، صرف پیسہ ہی آتا ہے میری جان، کیونکہ وہ کہتا ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پہ ہے۔ نیت پہاڑ کا نام نہیں ہے، نیت ایک فکر کا نام ہے۔ ایک بندے نے ایک درخت کے نیچے نا، درخت کا سایہ تھا بڑا گھنا، اس نے وہاں جا کے نا ایک بڑا سا ایک لکڑی کا ٹکڑا اس میں گاڑ دیا، جنہوں تسی پنجابی چاک دیو قلعہ۔ کس لیے؟ اس کی فکر یہ تھی، فکر تھی، نیت سمجھتے ہیں؟ نیت فکر کا نام ہے۔ ایک بات آپ کو جلدی ہضم ہوگی نہیں، وہ میں کہہ دیتا ہوں، نیت کا نام ہے فکر، اور فکر بولی نہیں جاتی، فکر یہاں ہوتی ہے۔ آپ تھوڑے مولویاں نا جنازے تو پہلے ہو جی پھر نیت کر لو، ان کو ظالموں نیت کر کے ہی آئے ہیں، اور اسی نیت کر کے ہی آئے ہیں یار، نیت ہی نہ ہوتی تو یہ تو اسی کوئی لسن لین واسطے آئے ہیں، نیت ہے تو آئے ہیں نا، خوش ہوتے ہیں۔ جی جی یہی بات ہے میری جان، جو آپ کی نیت لوگوں نے سن لی، وہ فکر کیا ہوئی اندر ہو کہ میں کس لیے کر رہا ہوں۔ اس نے وہ لکڑی کا ٹکڑا لگایا اس میں بڑا سا، اس کی فکر یہ تھی کہ یہاں جب آتے ہیں مسافر، وہ اگر یہاں آرام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے ہاں سواریاں بھی ہوں گی، وہ سو جائیں، سواری گم ہو جائے تو سونے کا فائدہ کیا، وہ تو مزہ ہی سارا کرکرا ہو جائے گا۔ اس نے اس نیت کے ساتھ لگا دی کہ چلو جو مسافر آئے گا خود آرام کرے گا تو اپنی سواری باندھ دے گا تاکہ اس کی سواری بھی کہیں گم نہ ہو۔ دوسرا آیا، اس لت مار کے توڑ دیتی، ہو سکے ایک ہی، کسی دے پیر نہ لگے۔ سرکار کی خدمت میں کیس چلا گیا، سرکار نے فرمایا اللہ نے اس کو بھی اجر دیا ہے، اس کو بھی اجر دیا ہے۔ آقا یہ کیا، ایک نے لگایا ہے ایک نے اکھاڑ دیا، دونوں کے عمل میں زمین آسمان کا تضاد ہے، پھر بھی اجر کیوں؟ فرمایا دونوں کی فکر درست تھی، اس کی فکر بھی درست تھی، اس کی فکر بھی درست۔ فکر درست کر کے آپ کرتے رہے کام، آپ کا سونا، آپ وہ بندے ہو اللہ کے، آپ اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے نہیں، حضور کا امتی ہونے کی وجہ سے آپ وہ لوگ ہو کہ آپ عشاء پڑھ کے سو جاؤ، آپ کے خراٹے ساتھ والا ہمسایہ بھی سنتا رہے، آپ کے خراٹے بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ پر علاج کروائے خالی خراٹے مار دے نہ رہا کرو، یہ بیماری بہت بڑی ہے کہ ساتھ والا سو ہی نہ سکے۔ اس لیے میں جسٹ آپ سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا سونا بھی، حضور نے فرمایا جو عشاء پڑھ کے سو جائے، فجر پڑھ کے باجماعت پڑھ لے، اللہ اس کا ساری رات کا سونا بھی عبادت میں لکھ جاتا ہے۔ یہ اعزاز آپ کو اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملا، حضور کا امتی ہونے کی وجہ سے ملا۔
آپ کی فکر درست ہو، آپ کا بیٹھنا عبادت، آپ کی فکر دیکھیے ایک بات سنیے، ابھی آپ بیٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی اس وقت آپ نماز میں نہیں ہیں مگر آپ کی فکر میں مصطفیٰ ہے. آپ یہ جو ذکر سن رہے ہیں یہ عبادت نہیں؟ یہ بھی تو عبادت ہے. یہ کس لیے ہے؟ فکر درست رہے. اور اگر مسجد میں بیٹھ کر نماز کے اندر بھی کسی کا برا سوچتے رہیں تو نماز تو ہوئی نہیں، کیونکہ عمل ہوا ہے، فکر تو درست تھی ہی نہیں. بات سمجھیں؟ موضوع اسے کہتے ہیں کہ جو موضوع ہم شروع کریں نا وہ بار بار عوام کو سمجھ میں بھی آئے کہ یہ ہو کیا رہا. اللہ اکبر. اس لیے ایک واقعہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جتنی زندگی گزاری وہ بھی صرف فکر کے تحت گزاری. اللہ نے جس کو مردود کیا اس کو بھی فکر کی وجہ سے، اور یہاں سارے اعمال چونکہ عقارت تھے، نماز یہاں فکر پہ قابض یزید تھا تو نماز تو ہوئی نہیں جی، روزہ تو ہوا ہی نہیں، اعمال نہیں ہے. اچھا فکر جب درست ہو گئی بعد میں نماز کا موقع ہی نہیں ملا. جب ہور حسینی ہوا نا، کتنے سال لگے تھے حسینی بننے میں؟ ایک لمحہ ادھر سے نکلا، کہتا حسین کے پاس آ گیا. وہ جو ایک لمحہ تھا اس لمحے میں اعمال نہیں سدھرے، فکر درست ہوئی. جب فکر درست ہو گئی تو فکر درست ہونے کے بعد جو اعمال حاجی صاحب ہوں، چل صاحب وہ ہوتے ہیں قابل قبول. پھر تو عمل کرنے کا موقع ملا ہی نہیں، شہید ہو گیا، اور شہید ہو گیا. فجر جو اس نے پڑھی تھی اس کی فکر پہ یزید قابض تھا، وہ تو نماز ہوئی ہی نہیں. ظہر کی نماز پڑھتا تو نماز حسینی بنتی. جب ظہر کی نماز حسینی بنتی تو ظہر لکھی جاتی. بات سمجھیں؟ ظہر تو نصیب ہی نہیں ہوئی، ظہر سے پہلے اور شہید بھی ہو گیا. آپ کو ایک لفظ پہ آپ نے غور نہیں کیا، وہ جو باقی مرے ہیں وہ کتے کی موت مرے ہیں، اور شہید ہو گیا. یہ جو لفظ شہادت کا اور وہ جو پچھلا موت کا جو لفظ ہوا ہے نا واصل جہنم کا، یہ بھی فکر کے تحت ہوا ہے. آئے جو وہ تھے، آئے تو یزید کے ساتھ تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، تازی حج کر کے آئے ہوئے تھے، قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھی، نماز کا وقفہ ہوتا تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی فکر میں یزید تھا، ہور کی فکر میں حسین تھا. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی کام کیا وہ فکر کے تحت کیا. مولا حسین نے جو کیا وہ بھی فکر کے تحت کیا. انہیں خبر تھی کہ ایک نہ ایک دن موت نے تو آ جانا ہے. چلو اگر موت کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے ان کی فکر ہی جاگ جائے. بڑی خاص توجہ جی آپ 3-4 احباب کی، آپ کی سب کی. کیا وہ مر کے بھی وہ جیت کر بھی ہار گئے، یہ ظاہراً ہار کے بھی قیامت تک ہر انسان کو حسین مقروض کر گیا. ہماری سانسیں مقروض ہے مولا حسین کی. وجہ کیا ہے؟ فکر کا مسئلہ ہے، اعمال کا نہیں. آج بھی اللہ کا واسطہ ہے، آپ سب کو کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، اس سے زیادہ واسطہ اور کیا تربیت کے لیے کیا کہا جائے. آپ کو خدا اور اس کے رسول کا واسطہ ہے. آج بھی اپنی صفوں میں دیکھو جو وکالت ہی یزید کی کر رہا ہو، جس کو مولا حسین کا کربلا میں سجدے میں وضو نظر نہ آئے، وہ کہے جی حسین نے سجدہ کون سا کیا تھا، حسین کا تو سجدہ ہے، حسین کا تو وضو نہیں تھا. پھر سوچنا ضرور کہ وہ یزید صرف اس وقت نہیں مرا، ہر دور کا کوئی نہ کوئی ایک یزید بنتا رہتا. اعمال کو نہ دیکھنا، اعمال تو ان کے ہاں بھی تھے. اچھا ایک سوال اور ہے میرا، تھوڑا ہے سخت مگر اس کو تسلی کے ساتھ لے لیں گے. سوچیں ذرا، ایک ہفتہ ہی سوچ لیں. یزید ننگے سر پھرتا تھا؟ عرب کے ثقافت تھی، سر پہ امامہ ہوتا تھا. ابو جہل بھی امامہ پہنتا تھا، وہ بھی کرتا تھا. مختلف رنگوں کے بھی پہنتے تھے. 1000 قسم کے امامے کوئی بدل لے.
اگر فکر پہ یزید قابض ہو، بھائی جان تبلیغ بھی تو ایک عمل ہی ہے نا، نماز ایک عمل ہے تو تبلیغ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ حج بھی تو ایک عمل ہے، تبلیغ بھی تو ایک عمل ہے۔ عمل تب قبول ہوتا ہے جب فکر درست ہو، اور فکر کیسے درست ہوتی ہے؟ جن کی فکر درست تھی بندہ ان کے ساتھ لگ جائے۔ اللہ نے اس قصے کو سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 میں بیان کیا ہے۔ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، فرمایا آپ نے کیا خیال کیا کہ کہف و رقیم یعنی غار اور لوح غار یا وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانی تھے۔ اس قصے کو قصہ عجب کہا گیا، عجیب قصہ ہے۔ اصحاب کہف کون تھے بھائی؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہری طور پر دنیا میں چلے جانے کے بعد اور آقا علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، حضور علیہ السلام کا بھی میلاد نہیں ہوا۔ اباسیاں والے نے پوچھنا ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو نا؟ جی تھوڑا جا جاگے ہو ذرا، یہ لفظ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں جی، یہ سو کے نہیں گزارنے والے۔ اللہ نے جس کا ذکر قرآن مجید میں رکھا ہے وہ سرسری نظروں سے نہیں، دل کے کانوں سے۔ اس کا مطلب ہے دل کے کان بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بندہ سر والا ہو، میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنا کنا دا کچا نہ ہوئے۔ میں کہا کان کچے پکے بھی ہوتے ہیں؟ کہتا جی یہ نہیں ہوتے، ایک اندر بھی کان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا شکر ہے تمہیں اندر کے کان نظر آ جاتے ہیں، اندر کی داڑھی نظر نہیں آتی۔ جس کو بچانا چاہو، اقبال کی نہیں تھی وہ نہیں جی انہوں دی اندر سی۔ مجھے کل کہا کہ فاروقی صاحب آپ کو پتہ ہے پچھلے 4-4.5 سال کا میرا وتیرہ رہا ہے، میں نے کبھی مسائل نہیں چھیڑے، میں ہمیشہ فضائل کی بات ہی کرتا رہتا ہوں۔ مسائل اس لیے نہیں چھیڑتا، ہم تو فضائل پہ متفق نہیں، مسائل پہ کیسے ہوں گے؟ اس قوم کا دورنگی دیکھ لیں آپ، بندہ ماڑا ہو اس کو پہلے داڑھی کہیں گے، پھر داڑھی کے سائز پہ الگ ایک بحث ہوگی۔ مجھے کہتے جی آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیں۔ میں کہا اسی پورا اے لفظ، یہ لفظ تھا جس کی نہیں تھی بھائی، آپ کا اپنا تو اچھا بھائی اقبال، علامہ محمد اقبال کے وصال کو تو پھر بھی بڑا عرصہ گزر چکا ہے، 80 سال گزر چکے ہیں۔ 80 سال جی کم از کم، پاکستان بننے سے 10 سال پہلے کا وصال ہے آپ کا۔ اب میں آپ کو یہ 2 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ کے خطیب آئے تھے بحریہ ٹاؤن لاہور میں، یاد ہے کئیوں کو؟ مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ آئے تھے، ان کے پیچھے 3.5 لاکھ بندوں نے نماز پڑھی تھی، نماز جمعہ، اور ان میں سر فہرست آپ کے پاکستان کی بڑی بڑی مسجدوں کے امام اور خطیب تھے جنہ دیاں اپنیاں داڑیاں سٹینڈ نالوں وڈیاں آئیاں۔ اور اس مسجد اقصیٰ کے خطیب کی خدا کی عزت کی قسم داڑھی مجھ سے بھی 3 حصے چھوٹی تھی، یوں لگا تھا جیسے شیو بڑی ہوئی ہے۔ وہاں تو نہیں کہا، وجہ یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے خطیب ہیں اور ہم جامع مسجد زینب کے خطیب ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ چھوٹی داڑھی والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جھوٹ ہے۔ نماز ہونے یا نہ ہونے کے لیے بالوں کا ہونا ضروری نہیں، دل کا اطمینان ضروری ہے۔ آپ مجھے کافر کہہ دیں گے، میں نے جو تھوڑی سی آپ کو تھوڑی سی اور دلیل دے دی نا، جب مولا کائنات کے، بولنا نہیں جی، کوئی بات نہیں کرنی اس طرح کی، میرے 2-4 جو ساتھی بیٹھے ہیں نا وہ مجھ سے زیادہ پہلے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب مولا کائنات کی خارجیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی نا، کئی صحابہ نے ان کے داڑیاں بڑی تھیں بعد میں چھوٹی کروا لی تاکہ نشانی رہے، علی والے کون سے ہیں، دوسرے کون سے ہیں۔ عجیب بات ہے یہاں داڑھی نہیں بھی ہے تو ان کے پیچھے تمہاری نماز ہو رہی ہے۔ اگر مطمئن دل نہ ہو تو داڑھی والے کے پیچھے بھی نہیں ہوتی، اور دل مطمئن ہو جائے تو فاروقی صاحب کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے۔ داڑھی چھوٹی ہے جی، میں کہا چلو کوئی وڈی داڑھی والا لبو، مسئلہ داڑھی کا نہیں، مسئلہ فکر کا ہے۔
اگر فکر پہ یزید قابض ہو، حضور غوث اعظم کے مریدوں میں ہلاکو خان کی اولاد کا ایک آخری بندہ تھا، وہ نکلا شکار پہ، آگے دیکھا حضور غوث، اچھا بھی میں اور لفظ آسان کر کے، آگے دیکھا کوئی قادری بیٹھا ہے قادری بیٹھا ہے. اب وہ گیا تھا لشکر کے ساتھ، لاؤ کے ساتھ، ساتھ میں کتے بھی تھے. قریب جا کے نا اپنی تلوار سے نا اس کی داڑھی کو یوں اوپر کر کے کہتا ہے، بتائے درویش تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم؟ داڑھی کا سائز چاہیے تو سکھوں کی بڑا سائز بڑا ہے. سائز سے کام نہیں چلتا، فکر سے کام چلتا ہے. کہنے لگا بتاؤ تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا کتے کی دم؟ ہم جیسا ہوتا تو کہتا اوہ توبہ 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 استغفر اللہ، ایک ہی کہہ دیتا تو دوزخی ہو گیا. اور قادریوں کا مزاج اور ہوتا ہے، قادریوں کا مزاج اور ہوتا ہے. آپ نے درویش کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. درویش نے کہا سجنا راضی ہو جائے تو داڑھی اچھی ہے، وہ راضی نہ ہو سکے تو اس داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی ہے، کیونکہ وہ بال نہیں دیکھتا، وہ فکر کو دیکھتا. جو بندہ آج کہے جی فاروقی صاحب کے پیچھے نہیں ہوتی، تینوں اللہ دا واسطہ ہی جمعہ ضائع نہ کریں، اوتھے پڑھ جتے تیری ہوندی ہے. ساڈے کول ملنگ طبیعت دے 2-4 بندے آندے رہو انشاءاللہ. 2-4 سال گزر گئے نے، 4 سال گزر گئے نا، اور تیرے ہارون آباد دیاں گلیاں بھی علی علی دی صدا دین گیا. تو نے جو یہاں بدماشی کر رکھی ہے نا 2-4 ناموں پہ، وہ انشاءاللہ ختم ہونے والی ہے. 2-4 گرگے مرنے کے قریب ہیں، 2-4 نو ساڈا اے دے نال سیدھا کر لینا اسی. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جناب. کیا سمجھ رکھا ہے؟ اچھا مجھے یہ بات کی سمجھ نہ آئی، جس بندے کی ہے ہی نہیں اس کی ہو جاتی ہے. مسئلہ جماعت کا نہیں، مسئلہ تو نماز کا ہے. اس کا مطلب ہے جس کی ہے ہی نہیں اس کی تو ایک ہی نماز نہیں ہوئی. آپ کو ایک بات بتاؤں، یزید کی داڑھی تھی نہیں بولے نہیں، پھر سمجھو اللہ دی قسمیں پوری سی. اور جنی تسی منگ دے ہو نا، تسی تو مراد ہو سوال کرنا لے، اوٹی سی. ہور کی داڑھی چھوٹی تھی، کیونکہ ہور کا نام ہے آزاد، وہ ان سائزوں سے بھی آزاد ہو گیا تھا. اللہ اکبر. لہذا جس کا جی نہیں مانتا میرے چاند وہ خیر ہے. یہ مسئلہ اس بات کا نہیں کہ جی اگر چھوٹی داڑھی والا ہوئے میں اپنے واسطے بدلا تو میں اللہ دے حضور دین دار، اپنے لیے نہیں بدل رہا. آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں. اصول امامت کا یہ ہے ہی نہیں. اگر یہاں نہیں ہوتی، داڑھی سے نہیں ہوتی، تو پھر جو آپ امام طے کر کے رکھتے ہو خدا کی عزت کی قسم، اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی. کیونکہ امام خرید کے نہیں رکھے جاتے. اور 2-4 بندے بھی صرف اور بولو تو کافی ہے. امام تنخواہ دار نہیں ہوتا، امام تم سے بہتر ہوتا ہے. جو اللہ نے اس کے رسول نے طریقہ بتایا، 10 بندے بیٹھے ہو، جماعت کا ٹائم ہو گیا، آپس وچ ویکھو جڑا تقوی طہارت دے وچ اچھا ہے اس کو امام بناؤ. تقوی طہارت میں یہ نہیں مسئلہ. اور مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھا رہا ہے، میں اب چونکہ بیچ یہ چھڑ گئی ہے، ایک بندہ نماز پڑھا رہا ہے، اس کی داڑھی ہے نہیں، وضو آپ کر رہے تھے، یہاں جماعت ہو گئی ہے. اچھا آپ کہتے ہیں یار 2-4-5 بندے ہم جماعت کروا لیں، آپ جماعت شروع کر دیں، پیچھے کوئی پیر صاحب آ جائیں بڑی داڑھی والے، تقوی طہارت میں بھی پورے. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ پیر صاحب آ کے اس امام کو پیچھے کر دیں، اس کی جگہ پہ خود کھڑے ہو جائیں. سائیں آخدے نہیں یا وکری پڑھ یا دے پیچھے پڑھ. ایسی تصویر بنا لو جی. یوٹیوب چینل کا بھی بتاتے ہیں، پہلے داڑھی والا مسئلہ حل کر لیں. سمجھتے ہیں بات نہیں؟ فکر یہ ہے اس کے پیچھے آ کے پڑھنا پڑے گا. نہیں دل مانتا ول الگ پڑھ لیں. آج بیت اللہ میں جاتے ہیں، مسجد حرام کے اماموں کی ساروں کی داڑھی پوری ہے، کئیاں دی نکی بھی ہے. جڑا تہاڈا زر خرید اسلام ہے نا،
آپ سمجھتے ہیں جو سعودیہ سے نکل آئے، اللہ کا شکر ہے آج انہوں نے پچھلے 2 سالوں سے اور 2-4 دن پہلے اعلان کیا، انہیں کہا جس فکر نو اسی پیسے دے دے کے پالیا وڈے سائزاں والے، اس کہا جی اسی واپس لے لیا، اسی ہن سنی ہو گئے ہیں۔ ہاں 2023 میں الحاج صاحبان سعودیہ کے ساتھ جو معاہدہ تھا نا ترکوں کا، وہ 2021 شروع ہو گیا، پہلا دن ہے۔ ہیپی نیو ایئر، ہیپی ہیپی، وہ ختم ہو گیا، 2 سال رہ گئے، اب ان کو لالے پڑے، پیسے دے دے کے کافر بنا کے ککھ نہ بنیا۔ یہ سائز کا مسئلہ کس نے چھیڑا تھا؟ عبد الوہاب نجدی نے چھیڑا تھا۔ اب تو نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اب تو یہ تصدیق کر رہے ہیں، اور اللہ کی قسم میں نے نہیں سمجھایا جناب، آپ کے شہر کی بڑی باعزت شخصیت ہے، آپ ان سے بعد میں نوٹیفیکیشن لے بھی سکتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے کہ نہیں آج کے بعد اس فکر کی، ویسے ہیلری کلنٹن نے کہا تھا ہم نے یہ فکر مسلم ممالک میں خود ہم نے نافذ کروائی ہے تاکہ فرقہ پرستی رہے، کبھی داڑھی کے سائز پہ، کبھی کسی سائز پہ، کبھی کوئی معاملے پہ، کبھی شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنی ہے کہ نہیں، ان معاملات میں الجھا کر فکر خراب کرتے رہے۔ ہم کہتے ہیں شلوار ٹخنوں سے نیچے بھی رہ گئی تو چل جائے گا، فکر گندی رہ گئی تو کچھ نہیں چلے گا۔ فکر درست کرو۔ یہ جو درمیان میں آئے تھے نا، بس ایسے ہی، باقی انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو بیان کریں گے، بس ایسے 2-4 منٹ، صرف 2 منٹ 2.5 منٹ کی بات، وہ یہ ہے کہ اس دوران راضی ہو جی اینی کافی اچھا، ویسے میں کل فون پہ بھی بتا سکتا تھا، ان کی خواہش تھی کہ یہاں بتائیں، میں نے کہا چلو 10 منٹ داڑھی کے نام کر دیتے ہیں۔ درمیان میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے اٹھا لیا آسمانوں پہ، حضور کا بھی میلاد نہیں ہوا، میلاد ولادت کو کہتے ہیں، ابھی میلاد نہیں ہوا۔ درمیان کا یہ جو وقت ہے، یہاں ایک بادشاہ گزرا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس شہر کے باہری دروازے تک، جو باہر شہر کا باہر دروازہ تھا، وہاں سے لے کر اس کے دربار تک جگہ جگہ بت لٹکے ہوئے تھے، جو بھی ملنے کے لیے آتا پہلے ان کو سجدہ کرتا۔ سجدہ کیسے کرتا تھا؟ سبحان ربی اللہ اعلیٰ نہیں کہتا تھا، جھکتا تھا۔ کیا کرتا؟ جھکتا تھا، پہلے ان کو جھکتا، پھر بادشاہ کو آ کے جھکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان سب خود ساختہ خداؤں کو جھکوانا، یہ اس کا وتیرہ تھا۔ یہ کچھ نوجوان تھے، یہ اس کو جھکتے نہیں تھے۔ وہ کہیں کام جانے لگا، اس نے کہا بات سنو، ان میں ایک اس کا خاص وزیر تھا، اس کا ایک بیٹا بھی تھا اور خوبصورت بڑا تھا۔ اس نے کہا گل سن، میں چلنے ہاں کام، میرے واپس آنے تک اپنے بیٹے کو سمجھاؤ ورنہ واپس پہ آ کے قتل کر دوں گا، یہ اپنی فکر درست کر لیں۔ پتہ نہیں موضوع کیا سن رہے ہیں آپ، یا یہ اپنی فکر درست کر لیں یا قتل ہو جائیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا فکر تو ہماری پہلے سے ہی درست ہے، فکر ہی غلط ہوتی تو جھک نہ جاتے۔ فکر درست ہو تو بندہ ہر ایک کے آگے نہیں جھکتا، پھر صرف اس کے آگے جھکتا ہے۔ اس بات کو سمجھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ فقالو، وہ واپس آئے، اس نے آگے ان کو بلا لیا، اس نے کہا بات سنو، تم مجھے کیوں نہیں جھکتے ہو؟ فقالو، انہوں نے کہا ربنا ورب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے، نہ کسی کی پوجا کریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ حق پرستی نہیں ہوگی۔ حق یہ ہے کہ صرف اسی کو جھکا جائے۔ حسین کربلا میں صرف اس کو جھکا۔ اللہ آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں، چونکہ چھوڑے گا نہیں، چلو چھوڑو، یہ جگہ ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ 6 آدمی تھے، کتنے تھے جی؟ 6 آدمی تھے، شہر چھوڑ کے جا رہے تھے، شہر سے باہر نکلے تو ان کو پیاس لگ گئی۔ اب انہوں نے پانی تلاش کیا تو پانی ملا نہیں، دیکھا ایک چرواہا کھڑا تھا، کہتے پانی ہے؟ اس کا ہے، کہتے پیا دے، اس نے کہا بسم اللہ کرو۔ وہ پانی پلا کے نا کہہ رہا تھا یہ پانی پیئے، پانی پینے کے دوران اس نے پوچھا کتوں آئے ہو؟ کہ جی شہر چوں۔ کدھر جا رہے ہو؟ کہا یہ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ ظالم ہے، آپ کہا ہم تو اس کو مانتے نہیں، وہ قتل کروا دے گا، ہم یہ علاقہ ہی چھوڑ رہے ہیں۔
پانی پی کے آگے جانے لگے، کہتا ہے دیکھا وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ان کا سرکار کدھر؟ کہاں آ رہے ہو؟ کہا تمہارے ساتھ۔ کہا کیوں؟ کہا اس پورے شہر میں میرا ہم مزاج ہی کوئی نہیں تمہارے علاوہ۔ ہائے ہائے، اب ہم مزاج کا معنی کروں؟ کہا تمہاری اور میری ہی تو فکر ملتی ہے یار، یہ جو اکثریت ہے ان کے ساتھ فکر نہیں ملتی۔ تم اور میں، ہم ایسے ہیں جن کی فکر آپس میں ملتی ہے۔ تو چلو یار 7 ہو گئے، 5 پہلے آئے تھے، 6 ہو گئے، یا 6 پہلے آئے تھے، 7واں یہ ہو گیا۔ 4 قدم آگے چلے، دیکھا پیچھے کتا بھی آ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، دیکھا پیچھے کتا بھی آ رہا ہے۔ انہوں نے پتھر اٹھا کے نا مالک نے کہا اوے چل پیچھے۔ آپ کو پتہ ہے کتے کی عادت ہے تھوڑے دیر پیچھے اشارہ کر کے پھر پیچھے، تھوڑا آگے کیا دیکھا پھر کہا یار اس سے بھگاؤ یار۔ کیوں؟ کل ساتھ آنے دو۔ اس نے مالک نے کہا یار کتا ہے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا ہم کہیں جا کے چھپیں گے، یہ ساتھ تو نہیں رہے گا، اس کی وجہ سے ہم پکڑے نہ جائیں، یہ بھونکے گا۔ کتے کی فکر ہے بھونکنا، وہ بھونکے گا، ہم پکڑے نہ جائیں۔ اس نے کہا یہ پتھر مارتے ہیں؟ اس نے کہا مالک تھوڑی دیر واسطے زبان دے۔ اس نے زبان مانگی، وہ زبان اللہ سے لے کر نا ان سے مخاطب ہوا، کہتا ہے کتا پر توانو نہیں پونکدا، وعدہ لے لو نہیں پونکدا، میں وہ کتا ہوں جو ولیوں کو نہیں بھونکتا۔ جملہ جوڑے یار، واپس دے دو۔ میں ہوں کتا مگر میں ولیوں کو نہیں بھونکتا۔ نہیں یار اور آسان کرتا ہوں، میں ہوں کتا مگر ان کو نہیں بھونکتا جن کی فکر درست ہو۔ میری کسی نے شاہ کے شکایت لگا دی، جن کو میں اکثر دبال کے نہیں رکھدا۔ دبال کا سمجھتے ہو؟ دبال کے رکھنے جگہ کہتا ہے فروکی صاحب تو انہوں بڑا کھیچ دے۔ انہوں نے کہا ہے ہی کتا۔ اس نے جواب دیا، اس نے کہا ہے ہی کتا بھونکدا ہے۔ مجھے واپس کہتا ہے یہ جو درمیان میں ہوتے نا بندے، اے نہیں کسی پاسے لگن دیں دے، ادھر دی گل ادھر، ادھر دی گل ادھر، مینوں میری بن گل پوچھ لینی، ادھر جا کے دس دینی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس منبر رسول کی عزت کی قسم، کئی بندے آپ کی صفوں میں ہوتے ہیں صرف اس لیے آ کے جمعہ پڑھتے ہیں۔ اب داڑھی کا سائز کہاں رہ گیا؟ وہ صرف اس لیے جمعہ پڑھتے ہیں کہ اس کی غلطی دیکھیں، فوراً بعد جا کے اپنے آقاؤں کو جا کے بتائیں فاروقی صاحب نے آج یہ کہا، تاکہ کوئی ایشو بنا کر ہم شہر میں ہنگامہ کھڑا کر سکیں۔ جب نیت نماز کے اندر بھی یہ ہے، مجھے بتائی جمعہ کہاں ہوا؟ جمعہ تو ہونا تھا فکر کے ساتھ۔ فکر ہے کہ اس کو پکڑیں۔ مجھے کہتا جی آ کے وہاں جا کے ان کو بات کرتے، مجھے کہتا ہے وہ تو تمہیں آپ کو کتا کہہ رہے تھے، اور میں نے کہا تینوں سمجھ نہیں آئی۔ حضور مولا کائنات سے کسی نے آگے کہا فلاں بندہ آپ کو نا یہ بات کہہ رہا ہے، آپ نے فرمایا اس سے بڑے ظالم تم ہو، اس سے بڑے ظالم تم ہو۔ کہتا جی کیسے؟ آپ نے فرمایا اس نے ہوا میں تیر مارا تھا، تم نے لا کے میرے سینے میں مار دیا۔ طریقہ کیا ہے؟ جس کی سنو وہیں پھینکا ہو۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کمیوں کسے دے؟ ایویں مفتچی کم کر دے پھر دے ہو چغل خوری دا، اس کی سنے اسے پاکاس، اس کے پاس وہ کہے بھی جا کے بتا دینا، پتہ ہوندہ ہے انہیں جا کے دس دینی ہے۔ اچھا وہ بھی کہہ رہے ہوندہ ہے میں نو پتہ ہے گالوں دے تک پہنچ جانی ہے، تو پھر چوپ ہی کر جا۔ وہ بھی جا کے اسے بتا دیتا ہے۔ اب وہ سن کے ویکھا کڈا مخلص ہے، اور میں نے کہا نہیں ظالم، یہ وہاں بھی مخلص ہے یہاں بھی اور کہندہ ہے دوواں کرانچو رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانچا، تو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ مجھے کہتا جی وہ تو آپ کو کتا کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں نے سمجھ آ گئی او ایڈا مخالف نہیں جدہ اے ظالم ہے۔ میں نے کہا آپ کو نہیں نہ پتا، آپ کو ایک بات سمجھاؤں، ہوں میں کتا ہی ہوں، میں کتا ہی، مگر دنیا دار کتا نہیں ہوں، بطول کے در کا کتا۔ نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہا تھا یہ بات سن کر نصیر ہم بھی چونکے، ہو ذات کا کتا اور نہ بھونکے۔ میں نے کہا کئی ہمیں بھونکتے ہیں، ہم ان کو بھونکتے ہیں جن کی فکر درست نہیں،
جس طرح اصحاب کہف کے کتے نے کہا تھا تانوں نہیں پونکتا، کہا آ جاؤ، وہ انسان تھے، ساتھ میں یہ شامل ہو گیا۔ یہاں سے اگلے جمعۃ المبارک کا موضوع شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔